بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ مسئلے کو آپ کی خدمت میں آسان کر کے پیش کریں۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ تو ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر انسان یا دیگر مخلوقات موجود تھیں؟ تو آپ میں سے اکثر افراد کا گمان ہوگا کہ ہمارے جد آدم علیہ السلام، جنہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ، تو آپ میں سے اکثر کا گمان یہی ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کوئی انسان زندگی بسر نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسلامی لٹریچر اور اسلامی تراث میں ہمیں جو ثبوت ملتے ہیں یا جو نصوص آئی ہیں، وہ اس کے برعکس ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان نصوص کا ذکر کریں گے اور عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں اس قضیے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آیا قرآنی مطالب اور شواہد اس معاملے میں کس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، قرآن میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی خلقت کا ذکر کیا ہے، اور اسی سورہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو خلق کر لیا، یعنی آدم کو خلق فرما چکا خداوند متعال، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، یعنی آدم کو میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جواباً کہا کہ اے خدا، تو اس کو نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے گا اور اس زمین میں خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم فرشتے تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس آیت میں غور کرنے سے ہمیں دو باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں، نہ کہ زمین پر کسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں، بلکہ زمین پر موجود مخلوقات پر اپنا نائب بنایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ نائب یا خلیفہ وہیں مقرر کیا جاتا ہے جہاں لوگوں کے درمیان نائب کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالی زمین پر نائب مقرر کرنا تو ایک عبث کام ہے۔ اسی طرح اس آیت سے دوسرا استفادہ یہ ہوتا ہے کہ جب فرشتوں نے جواب دیا کہ اے خدا، تو ان کو نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون ریزی کریں گے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے زمین پر پہلے سے خون ریزی اور فساد دیکھ چکے تھے فرشتے، اور اس مفہوم کی تائید میں ہمیں بعض احادیث بھی ملتی ہیں۔ مثلا ایک حدیث تفسیر عیاشی میں نقل ہوئی ہے، اور یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اسی آیت کے بارے میں، جو آیت ہم نے آپ کو پیش کی کہ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ خدا میں آدم کو زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ تو اس کو نائب بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون ریزی کریں گے۔ تو اس آیت کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ فرشتے یہ بات ہرگز نہیں کر سکتے تھے اگر انہوں نے پہلے ہی انسانوں کو نہ دیکھا ہوتا جو زمین میں خون ریزی کر رہے تھے، یعنی فرشتے پہلے سے ہی انسان کو زمین میں خون ریزی کرتا ہوا دیکھ چکے تھے، ورنہ فرشتے یہ استدلال خدا کے سامنے کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی طرح اسی سورہ بقرہ کی ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام انسان ایک ہی امت تھے، تو خدا نے نبیوں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر لوگوں میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جن امور میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی جب لوگوں کے درمیان اختلاف ایجاد ہونے لگا تو پھر خدا نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔
تاکہ وہ انبیاء انسانوں کے لیے حق کو واضح کریں، اور اس سلسلہ انبیاء کا پہلا نبی آدم علیہ السلام کو مقرر فرمایا، اور اس سے پہلے تمام انسان ایک ہی امت تھے سلسلہ انبیاء سے پہلے۔ یہاں پر بظاہر آدم علیہ السلام سے پہلے کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے اور اس طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور اس مفہوم کی تائید میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جو اس مفہوم کی تائید کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کچھ مثالیں ذکر کریں گے احادیث میں سے۔ ایک صحیح حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ منقول ہے، اور اسے اہل سنت کے امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں نقل کیا ہے۔ تو یہ حدیث ابو زحا روایت کرتے ہیں ابن عباس سے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائی، اور ہر زمین میں تمہارے نبی جیسا ایک نبی ہے، اور ہر زمین میں تمہارے آدم جیسا ایک آدم ہے، نوح جیسا ایک نوح ہے، ابراہیم جیسا ایک ابراہیم ہے، اور عیسیٰ جیسا ایک عیسیٰ ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کو عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے، اور یہ روایت کتاب الاختصاص میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ آدم سے قبل زمین پر کون آباد تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا کہ جنات سے قبل کون زمین پر آباد تھا؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ فرشتے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ فرشتوں سے قبل کون زمین پر آباد تھا؟ تو نبی کریم نے جواب دیا آدم۔ تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا جن اور فرشتوں کے درمیان کتنا وقت تھا؟ تو آپ نے فرمایا 7,000 سال۔ پھر ابن عباس نے پوچھا کہ فرشتوں اور آدم کے درمیان؟ تو آپ نے فرمایا 2,00,000 سال۔ اس حدیث میں واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ آدم سے پہلے جن آباد تھے، اس سے پہلے فرشتے، اور اس سے پہلے ایک اور آدم، یعنی انسانوں کا سلسلہ بہت پیچھے سے شروع ہوتا ہے۔ تو ان روایات کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ آدم علیہ السلام سے قبل بھی انسان یا انسان نما مخلوق زمین پر موجود تھی۔ بعض روایات میں کعبہ کا پہلے سے موجود ہونا اور آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال قبل کعبے کا حج ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور کچھ حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ہماری زمین بہت پرانی ہے، مگر آدم علیہ السلام کی خلقت قریب کے زمانے میں ہوئی ہے۔ اہل سنت کے منابع حدیث میں ہن اور بن کے قبائل کا آدم سے پہلے زمین پر آباد ہونے کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ یہ واضح نہیں کہ اس سے مراد کون ہے۔ مثلا البدایہ و نہایہ میں ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہن اور بن کے قبائل آدم علیہ السلام سے 2,000 سال قبل زمین پر آباد ہوا کرتے تھے۔ تو شیعہ کتب میں تو دیگر جہانوں اور دیگر آدموں کی موجودگی بہت معروف ہے، حتیٰ بعض اہل سنت علماء نے بھی اس مطلب کو شیعہ روایات سے نقل کیا ہے، مثلا علامہ آلوسی اور فخر الدین رازی وغیرہ نے، اور شیخ محی الدین ابن عربی جو کہ شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ایک قابل احترام شخصیت ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ وہ میرے اجداد میں سے ہے، اور اس شخص نے اپنا نام لیا۔ تو میں نے اس سے اس کی موت کا وقت پوچھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں 40,000 سال پہلے فوت ہوا ہوں۔ تو میں نے اس شخص سے آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ آدم علیہ السلام اور ہمارے درمیان تو بہت کم عرصہ ہوا ہے۔ تو اس شخص نے کہا تم کون سے آدم کا پوچھ رہے ہو، سب سے قریب والے آدم کا یا اس سے پہلے والے کسی آدم کا؟ تو شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں فکر میں پڑ گیا اور مجھ پر ایک وحشت سی طاری ہو گئی، لیکن فوراً ہی مجھے رسول خدا کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے 1,00,000 آدم اور پیدا کیے۔ تو ان روایات کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو ہم وقت کی کمی کے پیش نظر یہاں ذکر نہیں کر رہے۔
اگرچہ انفرادی طور پر ان روایات کی جو اسناد ہیں ان پر اشکال ہو سکتا ہے، لیکن اجمالاً اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان روایات کی کثرت کی وجہ سے ہم ان کی سندی بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ روایات بہت ہی زیادہ کثرت سے نقل ہوئی ہیں احادیثی منابع کے اندر، اور اس کی تائید میں سائنس اور آرکیولوجی کے دلائل بھی موجود ہیں۔ سائنسی اور تجریبی شواہد سے لاکھوں سال پرانی ہڈیاں سامنے آئی ہیں، انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے وغیرہ جو حاصل ہوئے ہیں سائنسدانوں کو، بعض کی عمر ہزاروں اور لاکھوں سال پرانی بتائی جاتی ہے، جبکہ ہم میں اور حضرت آدم علیہ السلام میں تقریباً 5000 سال کا عرصہ ہی گزرا ہے۔ لیکن لہٰذا ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم سے قبل بھی انسان نما مخلوقات اس زمین پر موجود تھیں، جو کہ ہماری بات کو مزید تقویت دیتی ہے۔ یعنی سائنسی طور پر بھی یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ انسان یا انسان نما مخلوق اس زمین پر لاکھوں سال سے موجود ہیں، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور سائنس نے اس بات کی تائید کی ہے کہ ہم بطور انسان ہومو سیپینز ہیں۔ پہلے ہمیں صرف ہومو سیپینز کہا جاتا تھا، مگر اب ایک اور سیپینز کا اضافہ ہوا ہے۔ ہم سے قبل جو انسان آباد تھے ان میں ہومو ایریکٹس یا نیانڈرتھال یا دیگر انسان نما مخلوقات جو آج موجود نہیں ہیں، ان کا سائنس نے ذکر کیا ہے۔ لہٰذا یہ آدم علیہ السلام کی خلقت اور مختلف عوالم کا تسلسل ہمیشہ سے جاری ہے اور چلتا رہے گا، اور ہم خدا کے اس کام میں پہلی مخلوق نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے جد آدم علیہ السلام پہلے آدم ہیں، بلکہ قرآن کی بہت سی آیات سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ خدا ہمارے بعد بھی بہت سے جہان اور دیگر مخلوقات کو پیدا کرے گا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم نے اپنا آج کا موضوع آسان انداز میں مکمل کیا ہے اور اس مسئلے کو آسان انداز میں آپ تک پہنچایا ہے، اور اگر آپ کو ہمارے یہ موضوعات تحریری شکل میں چاہیے ہماری تحقیقات، تو اس کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، وہاں سے آپ ان کو تحریری شکل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تمام حوالہ جات کے ساتھ۔ اور اگر ہمارا آج کا موضوع آپ کو پسند آیا اور کچھ سیکھنے کو ملا تو ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم اسی طرح کے دیگر موضوعات کو آپ تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔